حالانکہ قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ عیسیٰ میں اور انسانوں کی نسبت کوئی امر زیادہ نہیں ہے۔ اب بتلاؤ کہ اگر ایک عیسائی تم پر یہ اعتراض کرے کہ اور انسانوں کی نسبت یسوع میں یہ امر زیادہ ہے کہ تم خود مانتے ہو کہ وہ قریباً 2000 برس سے آسمان پر زندہ موجود ہے، نہ اس کی قوت میں فرق آیا، نہ اس کا جسم لاغر ہوا، نہ اس کی بینائی میں کچھ فطور پڑا، بلکہ بڑے جلال اور پوری قوت کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہے، اور پھر آخری زمانے میں فرشتوں کے ساتھ جو خدا کا خاص لشکر ہے زمین پر اترے گا۔ جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام میں بھی ہے کہ خدا فرشتوں کے ساتھ آئے گا، تو اس صورت میں خدائی صفات مسیح میں پائی گئیں، اور خصوصیت خود توجہ دلاتی ہے کہ وہ عام انسانوں سے الگ ہے۔ تو ذرا سوچ کر کہو کہ ان باتوں کا کیا جواب ہے؟ یہی وہ خیالات باطلہ ہیں جن کی شامت سے اب تک ہندوستان میں 1 لاکھ سے زیادہ اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا ہے۔ ان سب کا خون ان نادان علماء کی گردن پر ہے۔ خدا تو اپنی آیات ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آل عمران 60 وغیرہ میں مسیح کی خصوصیت کی بیخ کنی کر رہا ہے۔ کوئی جاہل اس کی کسی خصوصیت سے دھوکہ نہ کھائے، اور تم لوگ نہ ایک خصوصیت بلکہ بہت سی خارق عادت خصوصیتیں اس کی ذات میں قائم کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک وہ اب تک حیات جسمانی سے بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ جیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 60 برس تک ہی عمر پا کر فوت ہو گئے، مگر مسیح ابن مریم اس وقت تک بھی جو 2000 تک عدد پہنچنے لگا زندہ آسمان پر موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بقول تمہارے ایک مکھی بھی پیدا نہ کی، مگر مسیح ابن مریم کے پیدا کیے ہوئے کروڑہا پرندے اب تک موجود ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک مردے کو بھی جو صحابہ کرام میں سے سانپ کے کاٹنے سے مر گیا تھا باوجود اصرار اور الہا صحابہ کے زندہ نہ کر سکے، مگر بقول تمہارے عیسیٰ بن مریم نے ہزارہا مردے زندہ کیے، اور جو کام حضرت عیسیٰ نے طفولیت میں کیے وہ نعوذ باللہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے زمانے میں بھی نہ دکھلائے۔ اب بتلاؤ کہ یہ تمام خصوصیتیں جن کے تم خود قائل ہو تمہیں اس بات کے ماننے کے لیے مجبور کرتی ہیں یا نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ذات انسانی صفات سے نرالی تھی، یہاں تک کہ بوقت پیدائش کوئی شخص بقول تمہارے مس شیطان سے محفوظ نہ رہ سکا، اور یہ اعلیٰ درجے کی عصمت بھی عیسیٰ بن مریم کو ہی نصیب ہوئی۔ ذرا سوچو کہ ان باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا قرآن اس قسم کی خصوصیتوں کو حضرت عیسیٰ کی نسبت تسلیم کرتا ہے؟ اس نے تو مس شیطان کی نسبت بھی تمام نبیوں اور رسولوں کو عصمت کے بارے میں مساوی حصہ دیا ہے، جبکہ کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بنی اسرائیل 66۔ غرض حضرت عیسیٰ کی نسبت کوئی خصوصیت قرار دینا قرآنی تعلیم کے مخالف اور عیسائیوں کی تائید ہے، اور جیسا کہ نصوص قطعیہ کے روح سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہوتی ہے، ایسا ہی تاریخی سلسلہ کے روح سے بھی ان کا برنا بپائے ثبوت پہنچتا ہے۔ دیکھو نسخہ مرہم عیسیٰ جس کا ذکر میں مفصل لکھ چکا ہوں ایسی صفائی سے ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ واقع صلیب کے وقت آسمان پر نہیں اٹھائے گئے، بلکہ زخمی ہو کر ایک مکان میں پوشیدہ پڑے رہے، اور 40 دن تک ان کی مرہم پٹی ہوتی رہی۔ کیا یہ تمام دنیا کے طبیب اسلامی اور عیسائی اور مجوسی اور روسی اور یہودی جھوٹے ہیں اور تم سچے ہو؟ اب سوچو تمہارا یہ عقیدہ آسمان پر اٹھائے جانے کا کہاں گیا؟ یہ نہ ایک نہ دو بلکہ 1000 کتاب متفرق فرقوں کی ہے جو واقعات صحیحہ کی گواہی دے کر جھوٹے منصوبوں کی کلی کھول رہی ہیں۔ یہ کس اعلیٰ درجے کا ثبوت ہے؟ ذرا خدا سے ڈر کر سوچو۔ پھر یہ بھی آثار میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم نبی سیاح تھا، بلکہ وہی ایک نبی تھا جس نے دنیا کی سیاحت کی۔ لیکن اگر یہ عقیدہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے واقعے پر جو باتفاق علماء نصارہ و یہود و اہل اسلام ان کی 33 برس کی عمر میں وقوع میں آیا تھا، وہ آسمان کی طرف اٹھائے گئے تھے، تو وہ کون سا زمانہ ہوگا جس میں انہوں نے سیاحت کی تھی؟ آپ لوگ اس قدر اپنے علم کی پردہ دری کیوں کراتے ہیں؟ اگر تقویٰ ہے تو کیوں حق کو قبول نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کے پاس بجز ایک لفظ نزول کے ہے کیا؟ لیکن اگر اس جگہ نزول کے لفظ سے یہ مقصود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ آئیں گے تو بجائے نزول کے رجوع کہنا چاہیے تھا، کیونکہ جو شخص واپس آتا ہے اس کو زبان عرب میں راجع کہا جاتا ہے، نہ نازل، مع سوائے اس کے جبکہ قرآن میں نزول کا لفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی آیا ہے، اور صحیح مسلم میں دجال کے حق میں بھی آیا ہے، اور عام بول چال اس لفظ کا مسافروں کے حق میں ہے،
اور نزیل اس مسافر کو کہتے ہیں جو کسی مقام میں فروکش ہو، لیکن خواہ نخواہ نزول سے آسمان سے نازل ہونا سمجھ لینا، اس قدر نہ سمجھی۔ پھر میں اصل کلام کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ہی چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو آپ خاتم الانبیاء نہیں ٹھہر سکتے، اور نہ سلسلہ وحی نبوت کا منقطع متصور ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ حضرت عیسیٰ امتی ہو کر آئیں گے تو شان نبوت تو ان سے منقطع نہیں ہوگی، وہ امتیوں کی طرح وہ شریعت اسلام کی پابندی بھی کریں۔ حاشیہ: کیونکہ حدیثوں میں آنے والے مسیح موعود کو امتی لکھا ہے، کیونکہ در حقیقت وہ امتی ہے، اس لیے نادان علماء کو دھوکہ لگا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ٹھہرا دیا، حالانکہ ہمارے دعوے پر یہ ایک نشان تھا کہ مسیح موعود امت میں سے ہوگا، نہیں ہوگا۔ مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے علم میں نبی نہیں ہوں گے، اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں وہ نبی ہوں گے تو وہی اعتراض لازم آیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آ گیا، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا استخفاف اور نص صریح قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے۔ قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں، لیکن ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے، اور قرآن یہ نئے نبی کی تفریق کرنا یہ شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے، اور حدیث لا نبی آبادی میں بھی نفی عام ہے۔ بس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات کی رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص صریح قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے، اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور بعد اس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے، کیونکہ جس میں شان نبوت ہوتی ہے اس کی وحی بلا شبہ نبوت کی وحی ہوگی۔ افسوس یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ مسلم اور بخاری میں فقرہ امامکم منکم اور امکم منکم صاف موجود ہے۔ یہ جواب سوال مقدر کا ہے، یعنی جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں مسیح ابن مریم حق میں عدل ہو کر آئے گا، تو بعض لوگوں کو یہ وسوسہ دامنگیر ہو سکتا تھا کہ پھر ختم نبوت کیوں کر رہے گا۔ اس کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ تم میں سے ایک امتی ہوگا اور بروز کے طور پر مسیح بھی کہلائے گا۔ نوٹ: اگر حدیث میں یہ مقصود ہوتا کہ عیسیٰ باوجود نبی ہونے کے پھر امتی بن جائے گا تو حدیث کے لفظ یوں ہونے چاہیے تھے